پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے پیغام میں ہم نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانا تھا کہ ان کا ریلیشن یا رشتہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کتنا کلوز تھا، اور کل کے پیغام میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ کل یعنی آج کا جو پیغام ہوگا اس میں ہم ان کا ایک ظالم، یا اس وقت تو میں نے ایک شخص کہا تھا، آج اس شخص کا نام جان لیجئے کہ حجاج بن یوسف، جو کہ ایک نہایت ہی ظالم انسان گزرا ہے، سے ایک مکالمہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ دراصل حجاج بن یوسف ایک بہت ہی بڑا ظالم اور نہایت سخت انسان تھا۔ میرے ایک استاد ہیں، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جب یہ پیدا ہوا، اس کی پیدائش ہوئی، یہ بچہ تھا، تو اس وقت یہ اپنی والدہ کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ پھر کیا کیا، میں بھی کوئی یعنی کہ ان لوگوں کا ہوگا اس وقت کوئی ان کے علم میں، انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور بکری کا خون پہلے اس کی زبان سے لگایا، اس کے بعد اس نے دودھ پینا شروع کیا تھا۔ یعنی اتنا ہی جابر اور ظالم قسم کا شخص تھا، اور آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے کہ اس نے بہت زیادہ لوگوں کو مارا، بے جا قتل کیا، بہت بڑا ظالم انسان تھا یہ۔ تو اس حجاج کے دور حکومت میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے حجاج کا کھلے عام مقابلہ کیا۔ مقابلے سے مراد کہ وہ جتنے بھی غلط حکم یا غلط احکام دیتا تھا، یہ اس کی مخالفت کرتے تھے اپنے قولی طور پہ، یعنی کہ زبان سے اس کے خلاف بولتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ غلط ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ حجاج نے شہر کے بالکل درمیان میں ایک بہت ہی عالیشان قسم کا محل بنوایا، اور جب وہ محل مکمل ہو گیا تو اب اس نے لوگوں سے، رعایا سے کہا کہ اب افتتاح کیا جا رہا ہے، تو آپ لوگ آئیں، اس محل کو دیکھیں۔ یعنی وہ ارادہ تو وہی تھا شو آف کا، جیسے آج کل ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر جو امیر لوگ ہیں، جن کو اللہ پاک نے مال دیا، پیسہ دیا، یہ اپنی عیش و عشرت نہیں چھوڑیں، بس صرف شو آف چھوڑ دیں، لوگوں کو جو دکھاوا کرتے ہیں اور اتنے پیسے لگا دیے، اتنے کی گاڑی، اتنے کے کپڑے، یہ چیزیں صرف چھوڑ دیں نا، تو غریب کی زندگی آسان ہو جائے۔ فار ایگزامپل ایک کالج لے لیں آپ، ایک کالج میں امیر اور غریب دونوں کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ اب امیر کوئی گاڑی پہ اپنے بچے کو بھیجے گا، مہنگے سے کپڑے اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں، اور وہ آ کے اپنے دوستوں کو بتا دیجیے اتنے کے میرا موبائل اور اتنے کے میرے کپڑے اور یہ وہ۔ تو اس وقت جو دوسرے بچے ہوتے ہیں، جو کہ اس سے کئی مرتبہ محنت میں بھی آگے ہوتے ہیں، ذہین بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ اور اسکلفل بھی ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر ان کے دل میں یہ کھچڑی پکتی رہتی ہے کہ یار ہم نے بھی یہ حاصل کرنا ہے، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، عیاشی اچھی چیز ہے۔ ایک تو اس طرح سے غلط پروموشن ہوتی ہے۔ دوسرا، کئی بچے اپنے والدین کو تنگ کرتے ہیں، تو والدین کی بیچارے جو پہلے ہی بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کی زندگی اجیرن ہوتی ہے، دو۔ اور تیسرا کہ آگے بھی پھر یہ چیز پروموٹ ہوتی ہے، وہ اسی طرح کی کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو پھر بھی وہ بھی شو آف کرتے ہیں، تو یہ کام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح حجاج نے لوگوں کو بلایا کہ آؤ اور میرا محل دیکھو، اس کو وزٹ کرو، اور واہ واہی کرانی تھی بھائی، واہ واہ کرو۔ اب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ پتہ چلا تو انہیں لگا کہ یہ اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہے، یعنی اب وہاں پر محل ہے اور لوگ اکٹھے ہوں گے، تو میں جا کر لوگوں کو جھنجھوڑوں، انہیں بتاؤں کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ وہ پہنچ گئے، لوگوں کا مجمع تھا اس ٹائم، اور لوگ فریفتہ ہوئے جا رہے تھے، اشش کر رہے تھے، جیسے آپس میں باتیں کرتے یار وہ چیز بڑی کمال کی، وہ چیز بہت زبردست۔ تو وہ وہاں پہنچ گئے اور جھنجھوڑا لوگوں کو، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ حجاج سے اس وقت آسمان کے جو ہیں لوگ وہ ناراض ہیں، آسمان والے حجاج سے ناراض ہیں، لوگ کہہ دیے سوری، آسمان والے اس وقت حجاج سے ناراض ہیں، اور اس سے بھی اچھا، اس سے قیمتی اور اس سے مضبوط محل فرعون نے بھی بنوایا تھا، اس کا کیا بنا دیکھو، وہ بالکل 0/0 ہو گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں کی، اور لوگوں کو بڑا، یعنی کہ انہوں نے ایسے تیر چلائے وہاں پہ زبان سے کہ لوگ جو ہے وہ ہل گئے۔ ایون کہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ جلال میں اور باتیں کر رہے تھے کہ ایک شخص نے ان کی سائڈ لیتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ بس کریں، یہ نہ ہو کہ حجاج انتقام لے اور آپ کو یعنی کہ جان کے لالے پڑ جائیں۔
تو انہوں نے پھر آگے سے جواب دیا کہ یہ جو ہمارے جیسے جو علم والے لوگ ہیں، جن کے پاس علم ہے، نالج ہے، ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ وتیرہ ہے، وہ لوگوں کو بتائیں، انہیں سمجھائیں۔ اب مقصد تو یہی تھا نا کہ حجاج تک یہ پیغام پہنچے، اور واقعی سلیوٹ ہے ماشاءاللہ۔ ایک بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے وقت کے گورنر یا وقت کے حکمران کے سامنے اس کے خلاف بات کرنا۔ آپ کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، خیر۔ تو یہ بات، اس کے بعد ہوا کیا کہ بات ظاہر ہے اب پہنچنی تو تھی، بات پہنچ گئی۔ اگلے دن حجاج اپنے گورنر ہاؤس میں آتا ہے، غصے سے لال، اور آ کے اتنا برا بھلا کہتا ہے اپنے لوگوں کو کہ تم لوگ ایسے ہو، بے وقوف، یعنی کہ بزدل ہو، اور پھر کہتا ہے کہ ایک غلام ابن غلام، یعنی ایک غلام کا بیٹا، غلام کے جو بیٹا ہوتا ہے وہ بھی غلام ہوتا ہے نا۔ اگر آپ کو ان کی حسب نسب کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کل کا پیغام سن سکتے ہیں۔ کہتے غلام ابن غلام نے جو ہے وہ گورنر کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی اور تم سنتے رہے، تم اس کی زبان بند نہیں کرا سکے۔ اب میں اس کا ایسا حال کروں گا اور تمہیں اس کا خون پلاؤں گا۔ یہ اس کے الفاظ سے، ان کا مفہوم ہے۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ جھٹ سے جو ہے ایک تلوار منگوائی، چمڑے کی چادر منگوائی، اور جلاد کو حکم دیا تو وہ بھی آ گیا۔ اب فوج والوں کو بھیجا کہ جاؤ بھائی پکڑ کے لاؤ حضرت حسن بصری کو۔ اب وہ گئے، حضرت حسن بصری کو جھٹ سے لے کے حاضر ہو گئے۔ اب اس وقت آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک اتنا بڑا جابر اور ظالم قسم کا حکمران ہو، اور اسی کا دربار ہو، اور وہ کسی کو قتل کرانے جا رہا ہے، سامان بھی منگوا لیا ہے، اور وہ جس بندے کو قتل کرانا ہے وہ بھی آ گئے، تو کتنا بڑا یہ ہیبت ناک منظر ہوگا، لوگ ڈرے ہوئے اور پریشان۔ تو حضرت حسن بصری آ گئے اور اپنے پاس بلایا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پاس چلے گئے۔ اچھا، جب حضرت حسن بصری نے ان تلوار اور یہ سامان کو دیکھا کہ یعنی کہ اب یہ اس کا ارادہ یہ ہے، تو وہ زیر لب، یعنی کہ بندہ جیسے منہ میں مسکراتا ہے، مسکرائے اور اپنی زبان ہلائی، یعنی کہ ہونٹ ہلائے، کچھ کہا انہوں نے نا، منہ میں کچھ پڑھا۔ تو جیسے حجاج کے سامنے گئے تو حجاج کے اوپر اللہ کے حکم سے ان کی ہیبت آ گئی۔ ہیبت ہوتی ہے آپ کسی بندے کو بول رہے ہیں، یک دم وہ بندہ آئے اور آپ جو ہے نا آپ کے دل میں اس کا خوف پیدا ہو جائے، تو یہ تو اللہ پاک جانتے ہیں۔ تو اب حجاج نے کہا ابو سعید حسن بصری میرے قریب آؤ، خوش آمدید کہا اور قریب بلایا، حتیٰ کہ وہ اتنا قریب بلاتا اپنے تخت پر اپنے ساتھ انہوں نے بٹھا لیا۔ پھر وہ بیٹھ گئے، تو پھر اس نے کوسچننگ شروع کر دی، کچھ سوالات پوچھے مذہب کے بارے میں۔ اب وہ بھی ماشاءاللہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ ہم نے کل کے پیغام میں ڈسکس کیا تھا کہ ان کا اسلوب جو تھا نا، وہ ایک طریقہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا جلتا تھا، ان کو یعنی کہ فالو کرتے تھے یا جو بھی۔ تو انہوں نے جب جوابات دیے تو اس کے اوپر بڑا ایک گہرا اثر پڑا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ بیٹھے رہے وہاں پر تخت پر سکون سے، اور پھر ایک عطر منگوایا اور ان کی داڑھی پر عطر لگایا اپنے ہاتھوں سے حجاج نے۔ اور یہ اس وقت کوئی رسم ہوگی عطر لگانے والی یا ایک مہمان کی خدمت یا جو بھی، اور یہ کر کے پھر انہیں رخصت کر دیا۔ اب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دربار سے نکل کر آ رہے ہیں، تو کچھ دور تک ایک دربان جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور جب تھوڑے دور چلے گئے تو اس نے کہا کہ حضرت آپ اس کا ارادہ ایسا نہیں تھا جو اس نے معاملات آپ کے ساتھ کیے ہیں۔ ظاہر ہے پورا محل حیران ہو گیا کہ ابھی تک تو یہ مار رہا تھا اور ابھی اس نے تخت پر بٹھا لیا، تو ایسا نہیں تھا۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ سامان دیکھا تو آپ نے وہ کیا پڑھا تھا منہ میں؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اے خدائے ذوالجلال، تو ہی میرا ملجا و ماوا ہے، اور تمام مخلوق کے دل تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے قبضے میں ہے، تو حجاج کے دل کو میرے اوپر ٹھنڈا کر دے، جس طرح تو نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈا کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور یہ کام ہو گیا۔ پیارے مسلمانوں، جہاں ظالم و جابر حکمران ملیں گے، وہیں پر اللہ کے ایسے بندے بھی ملیں گے جو ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، ڈٹ کر جواب دیں گے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ پاک نے انسان کو ایک فہم و فراست، ایک عقل عطا کی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار، دعا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ہم ہر چیز کر لیتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ اللہ پاک سے اگر ہم ہر وقت، ہر موقع سے پہلے، ہر کسی ایسے کام سے پہلے دعا کر کے جائیں، تو میرا خیال ہے ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت پڑے گی نہیں،
کسی کی ہیلپ چاہیے ہی نہیں ہوگی، کسی سے سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ دیکھیے جب ایک چیز اللہ پاک نے آپ کو دینی ہے تو کوئی آپ سے کیسے روکے گا آپ کو؟ اور ایک چیز اگر اللہ پاک نے آپ کو نہیں دینی تو آپ کیسے لیں گے؟ وہ آپ لے ہی نہیں سکتے، یہ تو اللہ پاک کے حکم سے ہے نا۔ تو اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اور ہمیں ہدایت عطا فرما دے اور اچھی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔